السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس جگہ پہ پہنچ ہی گئے جس کا میں نے آپ کو انتظار کروایا 2 ویک تک۔ میرے ساتھ جو سیلیبریٹیز بیٹھی ہیں، جو موجود ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، انہی کی توفیل ہے، انہی کے ذریعے سے، انہی کی غوث جسے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا کی، وہ میں نے سیکھا۔ السلام علیکم انصر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت، شکر الحمدللہ۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے نکلا ہوا ایک وہ اسٹوڈنٹ جس نے بہت سا اسٹرگل کی، بہت سا کام کیا، جانیں گے انہی کے زبان میں۔ انصر صاحب بتائیے گا کیسا آپ کا اس وقت کا دور، آج کا وقت کیا یاد دہانی کر رہا ہے؟ جی، اگر میں اپنے پاسٹ کو دیکھتا ہوں تو بہت ساری یادیں میری اس سے وابستہ ہیں، اور بڑا ایک اسٹرگل کی ہے میں نے اپنی زندگی میں، اور اس اسٹرگل کے نتیجے میں آج الحمدللہ جو بھی چھوٹی بہت کامیابی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شوکت خانم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، مگر شوکت خانم کے پاس پردہ چیزیں، شوکت خانم بنانے کا کردار، کس طرح اسٹرگل کی گئی، کیا کیا کارنامہ سے انجام دیا انہوں نے، اور شوکت خانم کا کتنا عروج دیا، اور آج جو لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں، پوچھیں گے ان سے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ میرا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے MS سی سائیکالوجی کی، اور سائیکالوجی کے بعد جیسے ہر بندے کا خواب تھا، بیسیکلی میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، تو انفارچونیٹلی میں نہیں جا سکا نا۔ تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ایک اسٹرگلنگ فیز سٹارٹ ہوا، تو مجھے ایک اپرچونیٹی ملی شوکت خانہ میں آنے کی۔ یہ ایک 4 ماہ کا ایک پروجیکٹ تھا، تو میری ایک جاننے والی خاتون تھی دردانہ ملک، وہ کر رہی تھی، ان کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ تو میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو کہا چلے جاؤ شوکت خانہ، یہ بات ہے 91 اور 1991 ہی کی بات ہے۔ تو کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شوکت خان بنے گا، شوکت خان میں تنخواہ بھی مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی۔ تو میں نے دردانہ کو کہا میں آ جاتا ہوں، اس نے کہا انصر اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا۔ اچھا، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو دردانہ ملک کے ساتھ 3 ماہ کے لیے گیا تھا، کہ میں وہاں پہ 3 ماہ کے بعد مجھے واپس کہیں یا جانا پڑے گا، اور میں اپنی فیلڈ کے مطابق کہیں جاب جوائن کروں گا۔ میری ملاقات عمران خان سے صرف یہی 3-4 ماہ کی تھی، جس میں اور کیونکہ مجھے جو فیلڈ دی گئی وہ میڈیا تھی، اور میڈیا کی میں الف بے نہیں جانتا تھا، مگر اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی یہ مجھے بڑی ہیلپ ملی کہ میں نے جرنلسٹوں کی اور میڈیا کی سائیکالوجی کو بڑی جلدی سمجھ گیا، اور میں نے اسی کے استعمال سے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کی ہے۔ بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک نظر دی ہے۔ 3 ماہ بعد ہوئے تو مجھے عمران کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی چاہ رہی تھی کوئی سینئر آدمی ہو۔ جو ڈائریکٹر تھے خان محمد صاحب فائنانس کے، وہ بھی تھے۔ 3-4 لوگوں کی تو ٹیم تھی، ہم ابو بکر سے ادھر سے شفٹ ہو کر شاہ جمال آگے ہوئے تھے۔ تو مجھے بلایا انہوں نے، خان محمد صاحب نے، اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ بتایا کہ یار میں بھی نہیں چاہتا، اور علیمہ بھی نہیں چاہتی، اور بورڈ کے ممبر بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں ہم رکھیں، ہمیں چاہیے کوئی سینئر آدمی جس کی کلمے سفید ہوں، یہ اور میڈیا کا بندہ ہو۔ مگر اکیلے عمران ہیں وہ جو کہتا ہے کہ نہیں اسی لڑکے کو رکھو، اور اس کے اوپر باس بھی کسی کو نہ لانا، یہ کام نہیں کرے گا، اور یہ آپ کو پرفارم کر کے دکھائے گا۔ تو میں حیران پریشان ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اوکے، ہم تمہیں دوبارہ 3 ماہ کا پروبیشن پیریڈ دے رہے ہیں، اگر اس پروبیشن پیریڈ میں آپ نے پروف کر دیا تو ہم آپ کو PRO بنا دیں گے، جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا ہم آپ کے اوپر کسی سینئر کو لے آئیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے صرف یہ اپرچونٹی، جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمران نے مجھ میں کیا دیکھ کر مجھے ایک موقع دیا، تو جب وہ ملی، دن رات ایک کام کیا، تو مجھے 3 ماہ بعد PRO، اور پورے 1 سال کے اندر کہ میں اسسٹنٹ مینیجر اور مینیجر تک پہنچ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کون سی آرگنائزیشن ہے کہ جو 3 ماہ میں ایک اسسٹنٹ کو مینیجر بنا دے؟ اور یہ ایک عمران خان صاحب کی ایک نظر تھی، ان کا مجھ پہ کانفیڈنس تھا، اور میں اتنا پھر وہ آگے ہو گیا کہ ہم نے میڈیا کے اوپر بہت ساری گیمیں کی جو لوگوں کو نہیں معلوم، جو میں جانتا ہوں اور عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اختلافات کہاں سے شروع؟ نہیں، اختلافات تو ایز سچ وہ نہیں تھے۔ اختلاف یہ ہوا کہ میں شوکت خانہ میں تھا جب تحریک انصاف بنی، تو میں اس کی ایک سیکرٹ میٹنگ کا بھی حصہ تھا،
اور ہم اس کی جب پلاننگ کر رہے تھے تو جو 8-10 لوگوں کا گروپ تھا ان میں میں بھی تھا. تو پھر جب پارٹی کی پہلی پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی تو وہ پریس کانفرنس بھی میں نے ہی ارینج کی تھی. پھر اس کے بعد عمران بھائی نے مجھے کہا, میں عمران بھائی کہتا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اگر میں عمران بھائی ہی کہوں. کیا خان صاحب کمفرٹیبل ہے آپ کو بلانے کے لیے؟ دیکھیں اب خان صاحب بھی اپنی اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور میں بھی شکر الحمدللہ کو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کی نرسری سے ٹرینڈ ہو کر نکلا ہوا ہوں, تو وہ بھی ایک بڑا ہی یونیک کام کر رہا ہوں میں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کمفرٹیبل ہیں. دوسری بات جو عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا ہوا, تو پہلی بات تو ایک ہم نے سپورٹس پیج سے ان کو نکالا. دوسرا بال ٹیمپرنگ کا ایک ایسا ایشو اٹھا کہ عمران بھائی نے اس وقت کہا کہ جی میں نہ صرف میں بال ٹیمپر کرتا ہوں بلکہ سارے پلیئر ٹیمپر کرتے ہیں, اور یہ یو کے میں بیٹھ کر انہوں نے بات کر دی. جب بات کی تو فورن پریس اگینسٹ ہو گیا, فورن پریس اگینسٹ ہوا تو پاکستانی پریس بھی اگینسٹ ہو گیا. جب انہوں نے مجھے لندن سے فون کیا کہ انصر کوئی خبر نہیں آنی چاہیے, میں کہ عمران بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ڈسٹ اتنی اڑی ہوئی ہے کہ ایک ہم جواب دیں گے 10 ہمارے خلاف آئیں گے, سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. تو میں نے پوچھا عمران بھائی کیا ڈسٹ جب بیٹھے گی اپنا ہم چہرہ پہچان سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب یہ ہے کہ جب جواب بھی ہم کچھ نہیں دے رہے, فورن پریس بھی اگینسٹ ہے, ہمارا لوکل پریس بھی ہو گیا, تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کہتے کیا کرو گے. یہ عمران کے ساتھ کانفیڈنس لیول اور ویو لینتھ اتنی اچھی تھی کہ ہم اشاروں میں بھی بات کرتے تھے, عمران سمجھ جاتا. میں کہا عمران بھائی میں کسی کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلاؤں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا مطلب بڑا سمپل ہے, الفاظ آپ کے ہوں گے, زبان کسی اور کی ہوگی. تو مجھے کہتے کیئرفلی, اوکے گو ہیڈ. اچھا اب میرے لیے دوسرا مسئلہ تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو عمران کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی زبانی بات کی جائے اور یہ امپریشن آئے کہ یہ لفافہ صحافت ہوئی ہے. اور ان میں 2 نام میرے سامنے آئے. ایک اشفاق احمد صاحب تھے جس کا کالم لکھنے سے ان چیزوں سے کوئی نہیں تھا مگر ایک صوفیزم اور تلقین شاہ, کالا انگریز, گورا انگریز, بڑا ہے ان کا اپنے کانسیپٹ تھا. تو وہ دوسرے میرے ذہن میں آئے اس وقت دا نیوز ڈیلی نیوز کے جو سپورٹس ایڈیٹر تھے امتیاز سپرا صاحب. امتیاز سپرا صاحب کا نام اس وقت ایسا تھا کہ عمران خان اور وہ جب کبھی بھی آمنے سامنے ہوتے تھے ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی تھی. دونوں ہی کا موقف اپنی اپنی جگہ پہ قائم تھا. وہ ناراض ہو جاتے تھے اور ایون کہ بہت ایکسٹریم تک باتیں چلی جاتی تھی. دوسرے فن لینر یہ ہے کہ دونوں کی کبھی بھی سپورٹس کی دنیا میں آپس میں نہیں بنی تھی. اس لیے سب صحافیوں کو یہ پتا تھا کہ امتیاز سپرا پیسے لے کر نہیں لکھ سکتا. دونوں پہ کام کیا. اشفاق صاحب کہتے ہیں میں کیسے لکھوں؟ میں نے کیا کیا, میں نے انہیں ایشو بتایا. تو میں نے کہا جی دیکھیں جو عمران بھائی نے مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ دیکھو میں بال ٹیمپر کرتا ہوں, اگر یہ ٹیمپرنگ ہے تو اس کے قوانین بنا لو. اگر قوانین نہیں ہے, کسی ملک میں کسی کو قتل کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے تو ہر آدمی آزادی کے ساتھ کسی کو قتل کر سکتا ہے, اس کی سزا کوئی نہیں. اگر آپ اس قتل کو روکنا چاہتے ہیں اس کے لیے قوانین بنا لو. تو عمران بھائی بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بال ٹیمپرنگ بالکل ہے, میں بھی کرتا ہوں, سارے کرتے ہیں, تو آئی سی سی کو چاہیے قوانین بنا لیں تو بال ٹیمپرنگ ختم ہو جائے گی. تو میرا دوسرا کویشچن ان سے تھا کہ یہ پھر گورے کیوں یہ کیوں اگینسٹ آپ کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے, ڈس آن کر دیا. انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو یہ ڈیولپ کنٹری ہے یہ ایتھکس سے اوپر دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہمارے قوانین میں یہ بات الاؤ ہوا ہے یا نہیں. اگر غلط ہے چاہے اس کے لیے قوانین نہیں ہوئی تب بھی انہوں نے وہ کام نہیں کرنا. اگر وہ مان جاتے ہیں کہ ہم بھی ٹیمپرنگ کرتے تھے تو ان کی سوسائٹی نے نہیں انہیں جینے دینا تھا. تو اشفاق صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا. امتیاز سپرا صاحب کی باری آئی. امتیاز سپرا کے ساتھ میری 3-4 میٹنگ ہوئی. تو ایک میٹنگ میں سفید بال بڑے سلیم سے بیٹھے گھر کہتے ہیں انصر تم نے نا عمران ایک جاسوس میرے پیچھے لگایا ہے جو میرا مائنڈ واش کرنا, مائنڈ واش نہیں ہوگا. تو میں نے سپرا صاحب سے پوچھا کہ سپرا صاحب انسان کب بڑا ہوتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں کہ جی 5 سال 15 سال 50 سال 70 سال کس عمر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ میری طرف دیکھتے رہے کہتے ہیں انصر مجھے نہیں سمجھ آئی, تم بتاؤ کب بڑا ہوتا ہے؟ میں کہ انسان کبھی عمر سے بڑا نہیں ہوتا, ہمیشہ بڑے پن سے بڑا ہوتا ہے.
تو ایک دم چونک گئے, کہتے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہ عمران سے آپ کے اختلاف ہے؟ کہتے ہاں. میں کہ دل کو ہاتھ رکھ کر بتائیں جو عمران بات کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے بات صحیح کر رہا ہے. تو میں کہ پھر بڑا پن دکھائیں نا, تو یہ سچ سامنے لوگوں کو لائیں. آپ آن ریکارڈ صہیب مرغوب صاحب کا ذکر کرنا نہ بھولنی. تو صہیب مرغوب صاحب اس وقت جنگ کے سنڈے میگزین کے ایڈیٹر تھے, ان کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ 2 آرٹیکل آئے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ پاکستانی جرنلسٹ, سپورٹس جرنلسٹ تھے, کوئی نہیں تھا. ہم ان کے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے تھے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. ان دونوں نے اتنی اچھے انداز میں وہ کالم لکھے. آپ میں بتاتا ہوں, مئی 94 کی بات ہے. آپ 94 مئی سے پہلے کی جتنی بھی پاکستانی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں, سب اگینسٹ عمران کے اگینسٹ. جب یہ 2 کالم چھپے, جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے. 94 یہ چیلنج کر میں بات کر رہا ہوں. 94 مئی کے بعد کیا آپ اخبارات دیکھیں تو پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ پہلے پاکستان عمران کی فیور میں آئے. جب یہ آئے تو انڈیا آ گیا, سری لنکا آ گیا, پھر ویسٹ انڈیز آ گیا, پھر انگلینڈ اور وہ آ گیا. ادھر بدقسمتی بوتھم کی, بوتھم نے عمران کے اوپر حد کے عزت کا کیس کر دیا اور عمران نے اس پہ سٹینڈ لے لیا. اور پھر وہ جب کیس چلا تو عمران ماشاءاللہ 5 لاکھ پاؤنڈ یا پتہ نہیں اتنی کچھ بڑی اماؤنٹ ان سے جیت گیا تھا. اور پیچھے جو کچھ ہوا یہ گمنام مجاہدوں میں میری بھی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن. خان صاحب کے ساتھ چلتے سبھی ہیں, بہت لوگ چلتے ہیں, یہ راستہ کہاں کے ٹوٹ جاتا ہے جہاں سب کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں. ایک طویل وقت گزارتے ہیں, ایک بہت ہی مشکل ٹاکس گزارتے ہیں, خان صاحب کو بہت سارا ریلیف ملتا ہے, مگر آخر میں یہ وعدہ وفا نہیں ہے. یہ دیکھیں, میں جیسے پہلے عمران نے میری سلیکشن کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. میں ایک اور پیشن گوئی عمران کی بتا رہا ہوں جو اس نے 96 میں میرے سامنے کی تھی. میں اس کا وٹنس ہوں, جو آج جا کر پروف ہوئی. اور میری چھوڑنے کی بھی وجہ بھی وہی بنی تھی کہ اس وقت میں بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. کیونکہ جب جو ایڈوائزری کونسل تھی نا, اس میں 9 لوگ تھے, جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے, زیاد شاہی صاحب بھی تھے, حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے, اشرف قریشی صاحب تھے, محمود عوان تھے, عمران خان صاحب خود تھے, میں بھی تھا اس 9 رکنی ٹیم میں نا. ہماری تحریک انصاف یہ بننے کے پہلے دن کی یہ کونسل کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ ہوتی تھی, روز بیٹھتے تھے, مگر وہ کچھ باتیں میٹنگ میں کچھ پازیٹیو ہونے کی بجائے گپ شپ اور کچھ نوک جھوک صحافیوں کی آپس میں کی وجہ سے چلی جاتی تھی. تو میں عمران خان صاحب کو ڈیلی ایک بات کہتا تھا کہ عمران بھائی یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہی, پولیٹیکل پارٹی ہے, اسٹریٹجی بنا لے. تو وہ اتنا کہتا تھا. ایک دن عمران بھائی میرے کمرے میں آئے اور روز آ کر میری اسی بات کا جواب انہوں نے مجھے یوں دیا کہ انصر تم کیا سمجھتے ہو, ووٹ ان کو پڑیں گے. ایک وہ خاص لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو, یعنی کہ اپنے میں نے MP کی طرف اشارہ کر کے کہنا تھا تم دیکھنا کہ جب بھٹو آیا تھا اس نے کھمبے کو بھی کھڑا کیا تھا, لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا. تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, آپ یقین کیجئے. میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں, یہ میرے سامنے کی. اور میں نے اس بات کا امپریشن یہ لیا کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ زید ہو یا بکر ہو مجھے کسی کی ضرورت نہیں اور ووٹ تو مجھے پڑ ہی جانا ہے. تو میں نے اس بنا کے اوپر میں کہ جی آئی ایم سوری, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں تو مشنری جذبے سے کام کرنے والا آدمی ہوں. میں واپس شوکت خانم آ گیا. یقیناً اس میں میڈیا ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں تھا. میرے بعد حسن نثار صاحب آئے, پھر اس کے بعد نسیم زورہ آئی, پھر اس کے بعد مشاہد کا بھائی موحد آیا, اکرم چودھری صاحب آئے. حسن نثار تو میرے فوراً بعد آ گئے تھا, میری ریپلیسمنٹ تھی, مگر انفارچونیٹلی کوئی نہیں سنبھال سکا. مجھے واپس بلاتے رہے. عمران بھائی نے بندے بھیجے, 6 لوگ آئے, جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے, عاشق قریشی صاحب بھی تھے, رئیس انصاری صاحب بھی تھے, محمود عوان صاحب بھی تھے. اور میں بھی اس وقت ینگ تھا اور اس میں نے ریفیوز کرتا چلا گیا. الیکشن آ رہے, انہوں نے صرف نام نہیں میرا لیا, صرف اتنا ضرور کہا میڈیا میں کہ ہمیں میڈیا میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. اگر میڈیا میں ہمیں سنبھال لیتے تو آج ہمیں یہ شکست نہ ہوتی. اور پھر آج جو 2022 اور 23 میں جو صورتحال ہے, یہ 96 کی عمران کی پاکستانی عوام اور اپنے مطلب پریڈکشن تھی جو بہت دیر بعد جا کر پوری ہوئی. اس وقت بھی عمران نے یہ صحیح جج کیا ہوا تھا کہ لوگ اس کو اس طرح ووٹ دیں گے, مگر ہم نہیں پہنچ سکے, ہم نہیں اندازہ کر سکے. میڈیا نے ہمیشہ خان صاحب کو سپورٹ کیا, چاہے وہ جیو ہو یا ادرس چینلز ہوں.
مگر خان صاحب نے میری نظر کے مطابق اس کو ہمیشہ نیگیٹو کیا. آج وہی کپتان کو بال ٹیمپرنگ کا جس طرح انہوں نے بتایا جیو جنگ نے ہی سپورٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ نہیں ادارہ کوئی بھی ہو, صحافی ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے, مگر جیو اور ادر چینل سپورٹس کرتے ہیں, نظر اپنی ہے کہ دیکھتے کیسے ہیں. اب یہاں پر دیکھنا یہ بھی ہے کہ جہاں تک تو انہوں نے یہ بتائی, ایک قصہ بھی باقی ہے, وہ ہے ایدی صاحب کا, جو کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا بگسٹ نام, انٹرنیشنل بگسٹ نام, ایک بہت بڑا نام چیریٹی کے حوالے سے. ان کے پاس یہ کیا کرنے گئے, کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا؟ جی ہاں, یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا, بالکل آپ کے پاس ایک بڑی صحیح اور بڑی پرانی انفارمیشن ہے. تو وہ واقعہ یوں تھا کہ بیسیکلی یہ لوگ نہیں جانتے, اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہتے تھے. عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ میں پارٹی بناؤں, وہ چاہتے تھے پریشر گروپ بنائیں, جیسے ڈیولپ کنٹری میں پریشر گروپ ہوتے ہیں جو حکومتوں کو غلط کام سے روکتے ہیں اور صحیح اور ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس وقت انہوں نے مجھے بھیجا عبدالستار ایدی صاحب کے پاس کہ جاؤ انصر, جا کر ان سے بات کرو, اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کر ایک پریشر گروپ بناتے ہیں. اور میں ایدی صاحب کے پاس جب پیغام لے کر گیا, اور میں نے جب ان کو عمران بھائی کا یہ پیغام دیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو کیوں غلط مطلب لے گئے. وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران میرے کندھوں پہ چڑھ کر پولیٹکس میں آنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ جی میں جس دن آواز دوں گا تو درخت بھی پتھر بھی سارے بھاگے آئیں گے, اور میں عمران کے ساتھ اس پولیٹیکل گیم میں نہیں آنا چاہتا. اور حالانکہ میں ہی کنونس نہیں کر سکا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, یہ تو ایک پریشر گروپ ہے. جب وہ عمران کو یہ آ کر میں نے جواب دیا کہ وہ نہیں ساتھ دینا چاہتے, تب عمران مایوس ہوئے, اور پھر کچھ لوگوں کو موقع ملا عمران کو پولیٹکس میں انوالو کرنے کا. اور پھر اس وقت کا عمران اور آج کے عمران میں پھر آپ کو اندازہ لگا لیں گے. ہمیشہ لیڈر کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے, مگر آج جو خان صاحب لیڈر اپنی ضمانت خود کرائے بیٹھے ہیں اور بقیہ کو جیل بھیجے ہیں, لیڈر ہمیشہ پہلے جاتا ہے, عوام اس کے پس پردہ اس کے پہ قدم کے ساتھ قدم ملاتی ہے. پولیٹیکل اسلام یہ جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں کیونکہ جس قسم کے کاموں میں انوالو, نو ڈاؤٹ بہت ساری باتیں, بہت سارے راز اور بہت ساری چیزیں جو میرے سینے میں بھی ہیں اچھی, تو وہ میں نہیں ابھی چاہ رہا کہ ہم اس پہ بات کریں. بہرحال میں اتنا ضرور بتا دوں کہ میں کیونکہ عمران کی نفسیات کو سمجھتا ہوں. عمران ایک بڑے مضبوط اصحاب کا آدمی ہے, اور وہ ہار نہیں مانتا. جیل جانے سے کیوں گھبرا؟ نہیں, جیل جانے سے گھبرانے والی قطعاً میرے اپنے نزدیک جیل جانے سے وہ نہیں گھبرا رہا. ایک اسٹریٹجی ہے, اس اسٹریٹجی کے مطابق ایک مومنٹم بلڈ کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے, پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور یہ جو جیل برو تحریک ہے جو شروع کی, ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. اگر یہی نون لیگ نے کی ہوتی, دیکھیں وہ تو پھر ہر ایک کے لیے اپوزیشن کا بھی ویک پوائنٹ ہی ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا, کہ یہ کیوں کرتے ہیں. اب بھی نون لیگ تو یہی کر رہی ہے نا, یہ دوسرے لوگ بھی, کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. جس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے نا, اس کے دماغ میں ساری پلاننگ ہے, اور عمران کے دماغ میں سارے پلانز ہیں. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, بہت حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے 80% یا 50% یا 40% چیزیں سیکنڈ لیڈرشپ کو بھی نہ پتا ہو, جو عمران اپنے کارڈ کہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ سپورٹس میں کس طرح کسی کو غصہ دلا کر آؤٹ کیا جاتا ہے, پولیٹکس میں وہ اپنی سارے گر آزما رہا ہے اور ایک مومنٹم بلڈ کر رہا ہے. اور اس جب مومنٹم بلڈ ہوگا, یہ میں آج کے آپ کے پروگرام میں سے کہہ رہا ہوں, جس دن عمران اپنی گرفتاری کے لیے نکلا تو یہی مومنٹم پورے پاکستان کو بلاک کر دے گا, جو کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس سے اوائڈ کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کا صحافت پہ بڑا گہرا اثر ہے, بہت سا لکھا بھی آپ نے, تو جاننا یہ چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کہاں دیں گے؟ اگر میں مجھ سے آنیسٹلی پوچھے نا, تو عمران خان کو ماں سوائے اللہ کی ذات کے نا اور کوئی بھی اوپر دوبارہ نہیں لا سکتا. کیونکہ اس وقت بالکل میری نظر کی بات ہے کہ ساری قوتیں انٹرنل اور ایکسٹرنل عمران کو سے جان چھڑانا چاہتی ہیں. مگر شاید مجھے ایک لگتا ہے کہ جتنا عمران کو میں قریب سے جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے جس طرح اس کا اللہ پہ فیتھ ہے کہ ایک صحیح مسلمانوں کی طرح جو ہونا چاہیے, اسی بلیف کے اوپر یہ جا رہا ہے.
اور اللہ نے چاہا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے تو اس کو لے کر اوپر آ جائیں گے، ادروائز تو ساری قوتوں کا تو ایک ہی نظر آتا کہ عمران نہ آئے۔ اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو نکاح پر جو سائن تھے نا، اس ٹائم خان صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے نکاح نامے پر انہوں نے ایز اے گواہ سائن کیے تھے، اور وہ بھی جانیں گے۔ اور خان صاحب مختلف پلیس پر فوڈس کی انہی کے ساتھ جاتے، سیم سلوار، سیم واسکٹ، اور بہت سے وارث نہاری اور پس پردہ لکشمی کے بہت سے قصے اور کہانیاں واقع ہیں جو کہ میڈیا کے پرانے لوگ جانتے ہیں اسے۔ غیرت مند مسلمان، یہ غیرت مند مسلمان کی جو خان صاحب نے بک اینڈنگ جو تھی وہ انصر صاحب نے کی، جانیں گے اس کے بارے میں۔ جی ہاں، اصل میں میری شادی 94 میں ہو رہی تھی، اور ہاسپٹل کی اوپننگ ہو رہی تھی 29 دسمبر کو۔ عمران نے میری شادی رکوا دی، اس نے کہا کہ انصر ابھی نہیں شادی کرنی، تم پھر وہ اپنے اس میں بزی ہو جاؤ گے، وہ ہاسپٹل کی اوپننگ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ نا اپنی شادی کو ڈیلے کرو۔ مارچ میں اپنی شادی ڈیسائیڈ کی نا، تو پھر میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، میں نے پوچھا کہ عمران بھائی میری شادی پہ آپ میرے وٹنس بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا فوراً یس، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ عمران کو اپنے ہر ساتھی کی ورتھ کا پتہ تھا کہ اس کی ورتھ کتنی ہے، ادروائز اوروں نے بھی بعد میں ریکویسٹ کی، کسی کے پہ عمران ایکسیپٹ نہیں کی۔ عمران بھائی میری شادی پہ نہ صرف گواہ بنے، اور میری شادی پہ جب ڈاکٹر غلام صاحب ملک صاحب نے نکاح پڑھایا تو وہ خالد مسجد میں تھا، مجھ سے پہلے پہنچے ذاکر خان صاحب کے ساتھ، میں لیٹ آیا۔ میری برات پہ وہ مجھ سے پہلے پہنچے، برات ابھی پہنچی نہیں تھی، وہ پہنچے اور وہاں 1.5-2 گھنٹہ آرام سے بیٹھے اور بڑا ٹائم انہوں نے گزارا، اور لوگوں کو آرام سے آٹوگراف پکچر بنوا کر دیتے رہے۔ میرے ولیمے پہ بھی مجھ سے پہلے پہنچے، وہ دلہا دلہن آتے ہیں نا، اس سے پہلے پہنچے تھے۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک کتاب تھی عمران کی، واریر ریس، تو عمران نے کہا کہ یار اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرائیں کہ جس سے یہ ہو کہ عام لوگ بھی پڑھ سکیں۔ جنگ پبلیکیشن کے ہیڈ تھے مظفر محمد علی صاحب نا، تو جنگ نے اس کی کوٹیشن دی، یہ میں بات کر رہا ہوں 95 کی، جب یہ ہم نے یہ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک کتاب 1350 روپے میں یہ پرنٹ کرنے کی 4 کلر تھی، کوالٹی اچھی تھی، پیپر اچھا تھا، کارڈ اس پہ تو نو ڈاؤٹ یہ وہ۔ تو میں نے کہا عمران بھائی یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑی سی اچھی رعایتی اس پہ نہ کروا لوں، کیونکہ ایک تو پروجیکٹ ہی مجھے میرا تھا کہ میں نے ہی اس کو ٹرانسلیٹ کروانا تھا، میں نے ہی پرنٹ کروانا تھا، میں نے ہی سارا کچھ کرنا تھا۔ تو میں نے کراچی سے یہ کتاب جو جنگ والے 1350 روپے میں پرنٹ کر رہے تھے، یہ آن ریکارڈ ہے، آڈٹ پہ پڑی ہوئی ہے، 157 روپیز ایچ بک پرنٹ کروائی۔ اور کراچی میں جب کروائی تو اس وقت MQM عروج پہ تھی، ادھر ہڑتالیں اور وہ چیزیں ہوتی تھیں، شٹر گرا کر پریس میں زمین پہ ڈم لائٹ میں کام کر رہے ہوتے تھے، اور اس میں اللہ جنت نصیب کرے مظفر محمد علی صاحب والا کے جنگ پبلیکیشن کے تھے۔ تو جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب خود پرنٹ کرنے ہیں تو وہ اس سارے پروجیکٹ میں ساتھ رہے، کراچی میرے ساتھ ہوتے تھے، ہم وہاں پہ پرنٹنگ وغیرہ جیسے بھی ہوئی بڑی مشکل حالات میں ہم نے پرنٹ کروائی، اور وہ پھر عام لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے اس کو لے کر آئے۔ کیا خان صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد آپ سے کوئی ہیلو ہے کی یا سلام دعا لیا؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ میری جب سے میں نے چھوڑا 3-4 دفعہ میری ملاقات ہو گئی، اور جب سے پرائم منسٹر بنے پھر نہیں ہوئی، دور سے دیکھ کر ہی آواز دے لیتے انصر ادھر آؤ بیٹھ، اور بڑے اچھے طریقے سے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ تو ایک لوگ مجھے کچھ زبردستی لے کر گئے کہ ان کی میٹنگ تھی، تو مجھے کام کا لے گئے کہ شاید میری وجہ سے وہ ان کو تھوڑا سا بلائی جو ہے۔ اس وقت میرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں چوٹیں لگی ہوئی تھی، عمران صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے آ رہے تھے، مجھ سے بھی آیا السلام علیکم، اور جب مجھے ایک دم دیکھا، اوہ انصر تم کدھر آئے ہو؟ تو بڑا اچھا، میں تھینکفل ہوں عمران خان صاحب کا کہ جنہوں نے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے، اور جو میڈیا کے لوگ بھی جب ملتے ہیں تو بڑے اچھے ریمارکس کے ساتھ، گڈ نوٹس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں جو بھی کامن فرینڈ ہوتے ہیں انصر کا کیا حال ہے، انصر کیا کر رہا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ عمران بھائی۔ میں آج بھی ان کا ایک شاگرد ہوں، اور ان کی ذرا نوازی انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں انصر صاحب کا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلا ویلاگ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔